بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر۔ وفی حدیث آخر قال اللہ تبارک وتعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت ہی سے کچھ بدشگونیاں اور توہمات لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ آج کل اس ترقی یافتہ دور میں اور اسلام کو ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود مسلمان بھی اس توہم پرستی کا شکار ہیں اور سفر کے مہینے کے بارے میں بدشگونیاں اور توہمات ان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک توہم پرستی یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی کام، کوئی بھی اہم امر شروع نہیں کیا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی نحوست کا اثر اس کام پر پڑے اور وہ کام اختتام کو نہ پہنچ سکے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی توہم پرستی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر۔ سفر کے مہینے کو منحوس جو سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو برا سمجھا جائے، منحوس سمجھا جائے، کوئی نحوست نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے ذکر فرمائی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا یہ عمل مجھے تکلیف دیتا ہے، میرے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کسی وقت کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت، جس زمانے میں، جس مہینے میں جس کام کا فیصلہ فرماتے ہیں وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ فرمایا کہ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں۔ زمانے میں جو تصرفات ہوتے ہیں، انقلابات ہوتے ہیں، جو حوادث پیدا ہوتے ہیں، اس کی حقیقت اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کاموں کا حکم میں ہی دے رہا ہوتا ہوں۔ انا الدہر، زمانے میں تصرف کرنے والی ذات تو میں ہی ہوں۔ بیدی الامر، تمام معاملات میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ رات اور دن کے جو انقلابات ہیں، یہ جو آنا جانا ہے، رات اور دن کے جو تغیرات ہیں، یہ سب میرے ہی حکم سے ہوتے ہیں۔ تو کسی زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو منحوس سمجھنا، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ اصل جو نحوست ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے جو برے اعمال ہیں ان کی وجہ سے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف شکلوں میں عذاب نازل علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت کو میں کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا جس کی وجہ سے یہ امت جڑ سے ہی ختم ہو جائے، کلی طور پر ہلاک ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کی بجائے مختلف چھوٹے چھوٹے عذابات، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور سزائیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی تکالیف ان پر آتی رہتی ہیں۔ تو جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، کبھی مہنگائی کا پہاڑ ہے، کبھی سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں اس کی وجہ کوئی اس کی وجہ یہ نہیں کہ زمانہ منحوس ہے، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ تو لہٰذا
اس توہم پرستی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ کسی وقت اور زمانے اور مہینے کو منحوس سمجھنے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نافرمانی سے اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔